أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح أحب فيهن من هذه الأيام يعني 10 ذي الحجة. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ تعالی نے اپنے مقدس کلام میں مہینوں کی گنتی کے حوالے سے ہمیں خبر دی ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تعالی کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، یعنی 12 مہینے ہیں. فرمایا منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب. عام طور پر 12 مہینوں کے حوالے سے اور خاص طور پر ان 4 مہینوں کے حوالے سے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، نہ کسی اور پر ظلم کرو
نہ خود گناہ کر کے نہ فرمانیاں کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرو. ذالک الدین القیم، یہ درست دین ہے. انہی مہینوں میں سے ذی القعدہ جو کہ حج کا مہینہ بھی ہے اور محرم حرمت والا مہینہ بھی ہے. حرمت والے مہینوں میں سے یہ مہینہ پہلا ہے، اس کے بعد ذی الحج ہے، پھر محرم ہے، پھر رجب ہے. ابھی ذی الحج کا جو مہینہ ہے اس کی آمد ہے. حرمت والے جو 2 مہینے ہیں ان کی ڈبل خصوصیت ہے، ایک ذی القعدہ ایک ذی الحج، اور یہ خصوصیت کسی اور مہینے کو حاصل نہیں. یہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے یہ بات کہ ان 2 مہینوں کی ایسی خصوصیت ہے جو باقی 10 مہینوں کی خصوصیت نہیں ہے. پہلی خصوصیت کہ یہ دونوں مہینے حرمت والے ہیں، ذی القعدہ بھی حرمت والا ہے اور ذی الحجہ بھی حرمت والا ہے. دوسری خصوصیت ان دونوں مہینوں کو حاصل ہے کہ یہ دونوں مہینے حج کے مہینے ہیں. حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، حج تو صرف 1 مہینے میں ہوتا ہے، وہ بھی اس کے ابتدائی 10 12 13 دنوں میں. شوال کو حج کا مہینہ کیوں کہا گیا؟ ذی القعدہ کو حج کا مہینہ کیوں کہا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان 3 مہینوں میں سے کسی مہینے میں حج کی نیت سے احرام پہنا جا سکتا ہے. رمضان میں نہیں، اس سے پہلے شعبان میں نہیں، کسی اور مہینے میں نہیں. ہاں شوال میں، ذی القعدہ میں، ذی الحجہ کے ابتدائی دنوں میں حج کی نیت سے کوئی احرام پہن کر مکہ میں جا سکتا ہے. یہ مطلب ہے کہ یہ 3 مہینے حج کے مہینے ہیں. اگر کوئی بندہ شوال کے شروع میں جاتا ہے، وہ حج کی نیت سے جاتا ہے، وہ جاتے ہی وہاں پر عمرہ کرے گا، عمرہ کر کے پھر 8 ذی الحج کو وہ احرام پہنے گا، دوبارہ حج کرے گا. اس حج کو حج تمتع کہا جاتا ہے. عام طور پر یہی حج ہوتا ہے. تو جو بھی حج تمتع کرنے والا ہے وہ شوال کے مہینے میں احرام پہنے، اس کی مرضی، ذی القعدہ کے مہینے میں احرام پہنے، اس کی مرضی، حج کی نیت سے. تو اس وجہ سے ان 3 مہینوں کو حج کے مہینے کہا گیا. ابھی جو مہینہ شروع ہونے کو ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. اس مہینے کے ابتدائی 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح بخاری کی حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح احب فیہن من هذه الايام. سال کے جتنے بھی دن ہیں، وہ رمضان کے مہینے کے دن ہو، وہ کسی اور مہینے کے دن ہو، سال کے جتنے بھی دن ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ نیکی ان ابتدائی 10 دنوں میں محبوب ہے. سب سے پسندیدہ، سب سے محبوب ترین دن، دنیا کے سب سے افضل ترین دن، دنیا کے سب سے بڑے دن یہ آنے والے ہیں. یہی ابتدائی 10 دن ہیں. ان مہینوں کی قدر کیجئے. ان مہینوں میں خاص کر گناہوں سے کلی طور پر بچیے. ویسے تو ہر وقت گناہ سے بچنا ہے، لیکن خاص کر ان ابتدائی 10 دنوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیے اور سچی توبہ کیجئے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیجئے. یہ وہ 10 دن ہے. ان 10 دنوں کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اللہ اکبر پڑھا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، الحمدللہ پڑھا کرو.
فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والے دن ہیں، ان کی آمد ہے. سلف صالحین رحمہم اللہ تعالی ان دنوں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے. اب یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، جو سوال علماء نے اٹھایا ہے پھر اس کے جواب بھی دیے ہے. سوال یہ ہے، رمضان مبارک کا جو آخری عشرہ ہے وہ 10 دن افضل ہے یا ذی الحجہ کے ابتدائی عشرہ یہ افضل ہے؟ کیونکہ دونوں طرح کے دلائل موجود ہیں. علماء نے جو تطبیق دی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، اگر راتوں کو مد نظر رکھا جائے شب قدر کی وجہ سے رمضان مبارک کے عشرہ کی جو آخری راتیں ہیں، عشرہ کی جو راتیں ہیں وہ راتیں افضل ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان راتوں میں شب قدر آنے کا ہے. شب قدر کی وجہ سے رمضان مبارک کے آخری عشرہ کی 10 راتیں افضل ہیں. اور جہاں تک بات کی جائے دنوں کی، یوم عرفہ کی وجہ سے ابتدائی 10 دن افضل ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان 10 دنوں میں ذی الحجہ کے 10 دنوں میں یوم عرفہ آ رہا ہے، اور یوم عرفہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے. صحیح مسلم کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان، جو مومن متقی پرہیزگار یوم عرفہ کا روزہ رکھے، ایک دن کا روزہ، صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ. یوم عرفہ کا ایک دن کا روزہ مجھے میرے رب سے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ اس ایک روزے کی بدولت اللہ تعالیٰ 2 سال کی صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا. ایک گزشتہ سال اور دوسرا آنے والا سال، ایک سال کی پیشگی گناہ معاف ہو رہے ہیں. اور یہ فضیلت صرف اور صرف یوم عرفہ کو حاصل ہے، کسی اور دن کو یہ فضیلت حاصل نہیں. ایک اور فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی دن کے حوالے سے، سال کے جتنے بھی دن ہیں، جتنے دنوں میں، جتنی راتوں میں اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی سے مومنوں کی گردنیں آزاد ہوتی ہیں، سال بھر میں جتنے لوگوں کی گردنیں آزاد ہوتی ہیں ان کی تعداد ایک طرف، ایک یوم عرفہ ایک ایسا دن ہے سب سے زیادہ اس دن اللہ تعالیٰ مومنین کی گردنیں جہنم سے آزاد کرتا ہے. یہ ایک ہی دن ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن کے حوالے سے فرمایا، جب لوگ عرفہ کے مقام پر جا کر حجاج کرام اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اپنے گھر کی زیارت کرائے، بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر میں لے جائے، عمرہ کرنے کی، حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا اس وقت جو حجاج کرام وہاں رو کر کی گرا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور کونوں میں چھپ چھپ کر رو کر آہوازاری کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، اے فرشتوں دیکھو یہ وہی میرے بندے ہیں جن کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ یہ خون بہائیں گے. دیکھو آج پوری دنیا سے آئے ہوئے ہیں، یہاں کس لیے جمع ہے؟ شدت کی گرمی کی کوئی پرواہ نہیں، اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں، صرف ایک ہی چیز کی پرواہ ہے، میں ان کا رب ان سے راضی ہو جاؤں. یہ ساری دنیا کے مسلمان، یہ لاکھوں کی تعداد میں، سب کا لباس ایک، اللہ پر سب کی جگہ ایک، سب کی عبادت کا طریقہ ایک، یہ پوری دنیا سے ایک ہی وقت میں ایک ہی دن میں آئے ہوئے ہیں، مجھ سے دعائیں کر رہے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں اے فرشتوں جن کے بارے میں تم کہا کرتے تھے یہ خون بہے گیا، آج دیکھ لو یہ مجھے راضی کرنے کی تجربے میں لگے ہوئے ہیں. اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی. یہ بڑی فضیلت والا دن ہے، بڑا عظیم دن ہے، اس دن کی قدر کیجیے. اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے روزہ کب رکھنا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے، جس لحاظ سے، جس اعتبار سے ہم نے عید منانی ہے روزہ بھی اسی اعتبار سے رکھنا ہے. عید ہم اپنے لحاظ سے مناتے ہیں، یوم عاشورہ کب ہے؟ اگلا دن ہے، یہ 10
ذی الحج کا دن کب ہے؟ وہ اگلا دن ہے، اگلا دن عید منانی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے پہلے جو دن ہے اس دن روزہ رکھنا ہے، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ہے۔ جیسے ہم چاند ہی کے اعتبار سے عید الفطر مناتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، بیائی بھی اسی طرح یہ روزہ بھی اسی دن رکھنا ہے، 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ نہیں اس وقت روزہ رکھنا جب حجاج اکرام وہاں پہنچے ہوتے ہیں، اس وقت تو بعض ملکوں میں رات ہوتی ہے، جیسے امریکہ ہے وہاں رات ہوتی ہے، اس کا مطلب وہ لوگ یہ روزہ نہیں رکھ سکتے، نہیں، یہ ہمارا دین پوری انسانیت کے لیے ہے اور پوری دنیا کے لیے ہے، تو لہذا روزہ بھی 9 ذی الحجہ کا رکھنا ہے۔ بہرحال ابتدائی یہ جو اس کے 10 دن ہیں، اس اشرا کے، ان دنوں میں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، استغفار کیجیے اور خاص کر اللہ کا ذکر کیجیے۔ یاد رکھیے اللہ کے ذکر کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے جو ہمارے وہم کو گمان میں نہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگوں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ اللہ فائدہ کیا ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس سے بڑھ کر کے سعادت مند ہے جس کو اللہ یاد کرے، اللہ تعالیٰ جس کا نام لے، جو ملک اللہ ہے، جو پوری انسانیت کا بادشاہ ہے، جو الہ العالمین ہے، جو پوری مخلوقات کا رب ہے، ساری مخلوقات کا پروردگار ہے، وہ رب جس کا تذکرہ کرے، جس کا نام لے، بتائیے اس سے بڑھ کر کے سعادت مند ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ دنیا کا ایک عارضی عہدے دار کہ بڑے عہدے والا اس کا نام لے لے، کوئی MNA کوئی MPA کسی کا تذکرہ کر لے اپنی خاص مجلس میں، کتنے یہ بندہ خوش ہوتا ہے، فلاں MNA نے فلاں MPA نے میرا نام لے لیے، میرا نام لے لیا، وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ نے میرا تذکرہ کیا، ہم کتنا خوش ہوتے ہیں، حالانکہ ان عہدوں کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن قربان جاؤں جس کا نام خود اللہ تعالیٰ لے اس کی فضیلت کی کیا ہی بات ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، اے ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ لم یکن الذین کفروا، تمہیں میں سناؤں بلکہ تم مجھے سناؤ اور میں سناؤں۔ اور فرمایا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے کہ میں اللہ اکبر آپ کو یہ سورت سناؤں۔ کہا جی ہاں، اللہ نے آپ کا نام لیا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ زاروں قطار رو پڑے، کہ اللہ نے میرا نام لیا خوشی کی وجہ سے۔ تو جس کا اللہ تعالیٰ نام لے لے، کیا اس کی فضیلت ہے؟ یقینی بات ہے وہ پکا جلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا نام لے لے کر کہا، اولئک هم المتقون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون۔ پوری امت کے علماء کے اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام کے تمام صحابہ جنتی ہے۔ جنتی کیوں ہے؟ کس لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود ان کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو آئیے اللہ کے ذکر کرنے والے دن آ رہے ہیں، ان دنوں میں کثرت سے اپنے رب کو یاد کیجیے اور قرآن پاک کی تلاوت کیجیے۔ علماء کرام نے یہ بات صراحتاً بیان فرمائی ہے، 4 بڑی بڑی عبادات کی وجہ سے ان دنوں کو فضیلت حاصل ہے، اور اس مہینے کو فضیلت حاصل ہے کہ اس مہینے کے ابتدائی 10 دن دنیا کے تمام دنوں سے افضل ہے، عرفہ ہے، بہتر ہے، اعلیٰ ہے، اور ان دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اس وجہ سے کہ اس مہینے میں خاص کر 4 عبادات کے کام ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اس مہینے میں روزہ رکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے ابتدائی 9 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے، توفیق دی ہے، ابتدائی 9 دنوں کے روزے رکھیے، نہیں تو کم از کم یوم عرفہ کا روزہ رکھیے۔
ایک کام اس مہینے میں جو ہوتا ہے خصوصیت کے ساتھ، وہ صدقات و خیرات کے اہتمام ہوتے ہیں، وہ بھی اسی مہینے میں ہوتا ہے۔ اور تیسرا کام، اس مہینے میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، نمازیں دوسرے مہینے میں پڑھی جاتی ہیں، لیکن اس مہینے میں خاص کر یوم جو اس مہینے کا جو 10ویں کا دن ہے یوم النحر، اس دن نماز ہی پڑھی جاتی ہے اور اللہ کے ہاں قربانی میں پیش کی جاتی ہے۔ اور چوتھی بات جو سب سے اہم بات ہے، اس مہینے میں حج ہوتا ہے، حج کسی اور مہینے میں نہیں ہوتا، لہذا ان 4 عبادات کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس مہینے کو بڑی بڑی خصوصیات سے نوازا ہے۔ وہ خصوصیات، وہ برکات، وہ اچھائیاں جو کسی اور مہینے میں، جو برتری، جو فضیلت، جو رفت اس مہینے کو حاصل ہے، وہ کسی اور مہینے میں نہیں۔ تو آئیے اس مہینے کے ابتدائی 10 دن میں اللہ کا ذکر کیجئے، نوافل کا اہتمام کیجئے، قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، اور اگر کسی نے قربانی کرنی ہے تو قربانی کرنے والے کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ قربانی سے پہلے 3 باتیں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ پہلی چیز، قربانی کرنے والا موحد ہو، مشرک نہ ہو، کیونکہ جو شرک کرے گا اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ میری نماز، اسی طرح میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے، لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی عبادات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی عبودیت میں، نہ ربوبیت میں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ تنتنا ہے، وہ اکیلا ہے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود برک ایک الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ قربانی کرنے والے کا یہ عقیدہ ہو کہ پوری زندگی اس کی توحید پر ہو، اور پھر وہ کلمے کے ساتھ وفاداری کرنے والا ہو۔ کلمے کے ساتھ وفاداری کا مطلب کیا ہے؟ 8 چیزیں اس کے اندر موجود ہوں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے حوالے سے 8 باتیں اس کے اندر موجود ہوں، اس کے عقیدے کا حصہ ہوں۔ پہلی بات، اللہ کی توحید سے محبت ہو۔ پہلی چیز، اللہ کی توحید سے محبت ہو۔ دوسری چیز، جس قدر اللہ کی توحید سے محبت ہے بعینی ہی اسی طرح شرک سے نفرت ہو۔ دوسری چیز، موحدین سے محبت ہو، جو اللہ کی توحید والے ہیں، جو اہل سنت والجماعت کے مسلمان ہیں، اہل حدیث ہیں، ان سے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہو۔ اور نمبر 4، بعینی اسی طرح اہل شرک سے، مشرکین سے نفرت ہو۔ یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ دوسرا جو کلمے کا جز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس تعلق سے بھی ہر مسلمان میں 4 باتیں ہوں۔ نمبر 1، وہ پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہو، متبع سنت ہو، سنت کے ساتھ اس کی محبت ہو، پوری زندگی سنت کے اپنے سینے کے ساتھ لگانے والا ہو۔ اور نمبر 2، جس طرح سنت سے محبت ہے بعینی اسی طرح اس کی محبت ہو اہل سنت والجماعت سے۔ سنت سے محبت ہے، ٹھیک ہے، اہل سنت والجماعت سے جو متبعین سنت ہے ان سے بھی محبت ہو۔ اور نمبر 4، بعینی اسی طرح جس طرح سنت سے محبت ہے بدعت سے نفرت ہو، اور بعینی اسی طرح چوتھی بات اہل بدعت سے نفرت ہو۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایک مسلمان کے لیے ہونا ضروری ہے۔ توحید سے محبت، اہل توحید سے محبت، شرک سے نفرت، اہل شرک سے نفرت، اسی طرح سنت سے محبت اور بدعت سے نفرت، اہل سنت سے محبت، اہل بدعت سے نفرت ہو۔ یہ 8 کی 8 باتیں جس مسلمان کی ہوگی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ جنتی ہے۔ یہی کلمے کا مفہوم ہے، یہی کلمے کا مطلب ہے۔ قربانی کرنے والے کو چاہیے یہ ساری بات اس کے اندر موجود ہو۔ نمبر 2، اس کے دل میں اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو۔ اگر ریاکاری ہو کہ اس کا عمل قابل قبول نہیں، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، ولكن يناله التقوى منكم، لیکن تمہارے دل کے اخلاص اللہ کو پہنچتا ہے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہاری خوبصورتی کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اعمال میں اس چیز کا دیکھتے ہیں کہ اس عمل میں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خوشبو، آپ کی اتباع کی خوشبو ہے یا نہیں، آپ کی پیروی ہے یا نہیں. اور دوسرے نمبر پر جو دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے دلوں میں اخلاص ہے یا نہیں. تو ہمیں چاہیے اگر قربانیاں کرنی ہے بلکہ ہر کام میں، ہر عمل میں، اس آنے والے اشیاء میں کی جانے والی ہر نیکی میں نیت کو خالص کر لیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی. اعمال کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ ہے. تو آئیے اپنی اصلاح کی طرف توجہ کیجیے. مجھے نماز آئیے کوشش کیجیے، اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیجیے. اس حوالے سے جو ہم نے کمی کوتاہی ہے اس کمی کوتاہی کا ازالہ کرنے کی کوشش کیجیے. تیسری چیز، وہ بندہ جو قربانی کرنے والے ہے، جو چیز اس کے لیے ضروری ہے اس کا مال حلال کا ہو. یاد رکھیے اگر کسی نے ایک لقمہ حرام کا کھایا، وہ لقمہ اس کے جسم کا حصہ بن گیا، اس کی خوراک بن گیا، تو جسم کا جو حصہ حرام لقمے سے پلا وہ جہنم کا ہی گھر بنے گا. اور یاد رکھیے جب تک رزق حلال نہیں اس وقت تک نہ دعائیں قبول ہیں نہ کوئی نیکی قبول ہے. صحیح مسلم کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر شراکت سے پاک ہے. اور لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک مال کو قبول فرماتا ہے. اور پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دیا وہی حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا. انبیاء علیہ السلام کو یہ حکم دیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت نیک عمل کرو اور حلال رکھو. اہل ایمان سے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، ایمان والو اس چیز میں سے کھاؤ جو حلال ہے اور اللہ کا شکر ادا کرو. اس میں علماء نے یہ نقطہ نکالا ہے اگر کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے مجھے عبادت کی توفیق ملے، نیکی کرنے کی توفیق ملے، میری اولاد میری مستقبل میں فرما بردار بنے، میری اولاد نیک بنے، میں نیک بنوں، میری بیوی نیک بنے، میرے بیوی بچے میرا کنبہ قبیلہ نیک بنے، اگر یہ چاہتے ہیں یقیناً میری اور آپ کی سب کی چاہت ہے کہ ہمیں نیکی کی توفیق ملے، ہم برائی سے بچیں، ہماری اولاد نیک بنے، ہماری فیملی کے افراد سب نیک بنے. علماء کرام نے یہ نقطہ نکالے ہیں ان دونوں آیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالی نے پہلے کہا حلال کھاؤ پھر کہا نیک عمل کرو. گویا کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ درس دیا اگر چاہتے ہو نیک بنو تو حلال رزق کھاؤ، حلال رزق کھائیں گے کھلائیں گے. یاد رکھیے نیکی کرنے کی توفیق ملے گی. اس کی سب سے بڑی مثال دنیا والوں کے لیے امام البخاری ہے رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ. کتنی عظیم شخصیت ہے. امام البخاری رحمہ اللہ کے جو باپ تھے اسماعیل بہت بڑے محدث تھے. کہتے ہیں میرے ابا نے اپنے جو ان کا سرمایہ تھا، جو ان کا رزق تھا، جو ان کا مال تھا، حرام ہونا تو دور کی بات ہے، ایک میرے باپ کی کمائی میں ایک درہم بھی ایسا نہیں جس میں حرام کا شیبہ تک ہو، ایک درہم بھی ایسا نہیں. کوئی ماں کا لالا ایسا کہہ سکتا ہے، اتنی بڑی گارنٹی دے سکتا ہے کہ میرے اس پورے مال میں ایک رائے کے دانے کے برابر ایسا نہیں جس میں حرام کا شیبہ تک نہیں. جب امام البخاری رحمہ اللہ پاک رزق سے پڑے، طیب رزق سے پڑے، اللہ تعالی نے کتنا بڑا مقام دیا، پوری دنیا میں وہ کام کر کے گئے جو ان کے بعد آج تک کوئی نہ کر سکا، جو قیامت تک کر سکتا ہے. یہ ہے اللہ اکبر حلال لقمہ کھلانے کا حالات کو سب سے بڑا پیدا. پیچھے ماں کی دعا بھی تھی، جب
پیدا ہوا تھا نبی نہ تھے، ماں نے دعا کی، ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے، اے اللہ کی بندی، اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی بینائی لٹا دی ہے، پھر محنت کرتے رہے۔ سب سے بڑا جو اہم ترین جو وجہ تھی سب سے بڑی، ان کا رزق حلال کا تھا۔ آج بھی ہم یہ سوچتے ہیں یار ہماری اولاد ہماری فرما بردار کیوں نہیں ہوتی، نیک کیوں نہیں بنتی؟ یار میں نماز پہ جا رہا، میرے بیٹے سوئے ہوئے ہیں، میں اٹھا کے جاتا ہوں اپنے بیوی بچوں کو، پھر آتا ہوں سوئے رہتے ہیں۔ چیک کریں ہمارے کے رزق میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث، قربان جائیے اللہ کی قسم، اگر رزق کے حوالے سے محتاط ہو جائے، اللہ کے بندہ اگر دل پر ہمارا رزق کسی زانی کے پاس جاتا ہے، وہ رزق اس زانی کو توبہ پر مجبور کر دے۔ کسی چور کے پاس جاتے ہیں، وہ اس چور کو چوری سے باز رکھ دے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سابقہ زمانے میں سے کسی زمانے میں ایک بندہ رات کے ٹائم صدقہ لے کر گیا، صدقہ جا کر دے کر آ گیا، واپس آیا، صبح ہوئی، لوگوں نے کہا یار یہ آج رات کسی زانیہ کو کسی نے صدقہ دے دیا۔ اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا، وہ پریشان، اگلے دن گیا کسی اور کو صدقہ دے کر واپس آ گیا، صبح ہوئی، لوگوں نے کہا یار اس نے آج کسی چور کو کوئی صدقہ دے کر گیا۔ وہ پھر پریشان، اگلے دن گیا کسی اور کو صدقہ دیا، تیسرے دن پتہ چلا کہ کسی کنجوس اور بخیل کو صدقہ اس نے دیا، واپس آ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ زانیہ کو صدقہ دے دیا، چور کو صدقہ دے دیا، اس بخیل کنجوس کو صدقہ دے دیا۔ اللہ نے وہی کر کے بتایا، اللہ کے بندے اس واقعے میں میرے لیے اور آپ کے لیے درس ہے۔ کیا وجہ ہے ہماری اولادیں نیک نہیں ہوتی؟ کیا وجہ ہے تبدیلی نہیں آتی؟ علماء کرام آتے ہیں، خطاب کر کے چلے جاتے ہیں، اس وقت تک اثر ہوتا ہے، چند گھنٹے کے بعد اثر ظاہر ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ میں اور آپ اپنے آپ میں چیک کریں، دیکھیں۔ اللہ نے وحی کر کے بتایا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی۔ اس شخص کو کہا گیا، اے اللہ کے بندے، جس زانیہ کو صدقہ دے کر آیا ہے، تیرے صدقے کی وجہ سے اللہ نے اسے توبہ کی توفیق دے دینی ہے۔ اس صدقے کی برکت سے جس چور کو صدقہ دے کر آئے ہیں، تیرے صدقے کی برکت سے وہ چور چوری سے غائب ہو جائے گا۔ جس بخیل کو، کنجوس کو، مالدار کو صدقہ دے کر آئے ہیں، تیرے ایک صدقے کی برکت سے عین ممکن ہے وہ بندہ خرچ کرنے لگ جائے۔ یہ ہے اس صدقے کی برکت، اللہ کے بندوں کو حلال مال سے خرچ کیا جائے۔ جانور ضرور خریدے، لیکن یہ 2-3 باتیں ذہن میں رہے، قربانی کرنے والا متبع سنت ہو، قربانی کرنے والا معاہد ہو، قربانی کرنے والا جو ہے وہ مخلص ہو، اور قربانی کرنے والے کا جو مال ہے وہ حلال کا ہو۔ آخری بات کر کے ایک اور واقعہ صحیح مسلم کا یاد آ گیا، بلکہ 2 باتیں انتہائی مختصر، تاکہ ان واقعات کی روشنی میں میں اپنی اصلاح کر سکوں اور ہم سب کی اصلاح ہو جائے۔ پہلا، بلکہ دونوں باتیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی۔ دیکھیں جو اللہ کے راستے میں مال، حلال مال سے مال خرچ کرتا ہے، کتنی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر خی والا، رحمت والا، برکت والا معاملہ فرماتا ہے۔ ایک بندہ چل رہا ہے، چلتے چلتے کیا دیکھتا ہے؟ فضا میں بادل ہے، اور بادل کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت فلانی، آج یار جو فلاں کے بات کو سیراب کرنا ہے، ادھر ادھر بارش نہیں ہو رہی، یہ چلتا کیا جا کر دیکھتا ہے، ایک جگہ بادل جمع ہوئے، بارش کا پانی برسا، ایک جگہ جمع ہوا۔ آج ایک بندے سے پوچھتا ہے، یار تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام فلاں ہے۔ او اللہ کے بندے، آج تو میں نے بادلوں میں تیری نام کی گونج سنی ہے، آواز سنی ہے، بادلوں سے تیری آواز آ رہی ہے، تیرے نام لیا جا رہا ہے، آج تیرے بات کو سراپ کرنا ہے، مجھے بتا تو کرتا کیا ہے؟ یہ بندے نے دیکھا ادھر ادھر بارش نہیں ہو رہی، بارش جو جتنی بھی ہو رہی ہے ایک قطرہ ادھر کو نہیں جا رہا، سب باغ کا جو پانی ہے بارش کا وہ سارے اس باغ میں جا رہا ہے۔ یہ کہتے پوچھتے ہو تو میں بتا دیتا ہوں، اس باغ کے میں 3 حصے کرتا ہوں۔ یقیناً وہ باغ وہ حلال کمائی کا تھا، اور خرچ کرنے والا بھی حلال کھانے والا، حلال کھلانے والا۔ جب پوچھتے تو بتا دیتا ہوں، اس بات کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے رب کو دیتا ہوں، غربا مساکین کے لیے خرچ کرتا ہوں، اپنے رب کے نام کا دیتا ہوں۔ دوسرا حصہ اپنے بیوی بچوں کے لیے لے جاتا ہوں۔ تیسرا حصہ اس بات کی دیکھ بھال میں لگاتا ہوں۔ اس نے کہا لگتا ہے یہی وجہ ہے جس وجہ سے آج بادلوں سے میں نے تیری آواز سنی ہے۔ اللہ کے بندہ، جیسے وہ مسلمان تھے ہم بھی وہی مسلمان ہیں، تبدیلیاں کیوں نہیں آتی؟ وجہ یہی ہے کہ اندر کا جو دل ہے اس دل کو درست کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث،
الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. انسان کے جسم میں گوشت کے لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جاتا ہے پورا انسان کا جسم صحیح کام کرتا ہے. فرمایا وہ دل ہے، اس دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، نافرمانی کی نفرت ہو، شرک کی، کفر کی، بدعت و خرافات کی نفرت ہو، اس کے برعکس توحید کی محبت ہو، اس دل میں اللہ کی فرما برداری کی، نیکی کی محبت ہو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی نیکیاں کریں اللہ تعالیٰ وہ نیکیاں ہماری قبول فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.